اسلام عقل کا احترام کرتا ہے، مذہب اسلام عقل کی عزت کرتا ہے، لیکن اسلام کو کون سی عقل مطلوب ہے؟ آزاد عقل، فلاسفہ کی عقل؟ نہیں، بالکل نہیں۔ کتاب و سنت کی روشنی میں مذہب اسلام کو جو عقل مطلوب ہے وہ عقل کامل ہے، میں اس کو قرآنی عقل کہتا ہوں۔ اسلامی نقطہ نظر سے یہ عقل مطلوب ہے، اور قیامت تک جو مذہب صحیح عقل، صحیح فطرت اور صحیح نفسیات کے تقاضوں کو پورا کرے گا وہ صرف اور صرف مذہب اسلام ہے۔ پورے مغرب پر، پوری یورپ پر جس تعقل پسندی کا اثر ہوا، اور یہیں سے جدید مغربیت میں عقل پرستی کا آغاز ہوا ہے، اس کا بانی ہے ڈیکارٹ، اور اس کے اثرات پوری یورپ، پورے مغرب پر۔ میں عرض کر رہا تھا کہ انسانی عقل محدود ہے۔ اب آپ یہ دیکھیں کہ مذہب اسلام کی نظر میں کون سی عقل مطلوب ہے۔ میں اس بات کا دعویٰ کرتا ہوں اور فخر کے ساتھ میں دعویٰ کرتا ہوں، اسلام اور صرف اسلام ہی دین عقل و فطرت ہے، لیکن اسلام کو کون سی عقل مطلوب ہے؟ آزاد عقل، آوارہ عقل، ڈیکارٹ کی عقل، مناطقہ کی عقل، فلاسفہ کی عقل؟ نہیں، بالکل نہیں۔ کتاب و سنت کی روشنی میں مذہب اسلام کو جو عقل مطلوب ہے وہ عقل کامل ہے، میں اس کو قرآنی عقل کہتا ہوں۔ قرآنی عقل وہ ہے، قرآنی عقل کیسے وجود میں آئے گی؟ عقل کامل کیسے ہوگی؟ عقل کامل اس وقت ہو سکتی ہے جب انسانی عقل وحی الہی کے سرچشمہ سے سیراب ہو۔ بغیر وحی الہی کے سرچشمہ سے سیراب ہوئے انسانی عقل عقل کامل نہیں بن سکتی، انسانی بصیرت کامل بصیرت نہیں بن سکتی، انسانی فطرت سلیم نہیں ہو سکتی۔ ضروری ہے کہ انسانی عقل وحی الہی سے، ارشاد ربانی سے سیرابی حاصل کرے، استفادہ حاصل کرے، اور اسی عقل کو قرآن کریم عقل کامل کہتا ہے۔ قرآن کریم کی روشنی میں، کتاب و سنت کی روشنی میں اسلام کا جو مزاج بنتا ہے وہ یہ مزاج بنتا ہے کہ جو عقل مطلوب ہے وہ عقل جو گستاخ نہ ہو، وہ عقل جو جری نہ ہو، وہ عقل جو اپنے دائرے سے پلانگ کر بہت آگے نکلنے کی کوشش نہ کرے۔ بھائی عقل کا معاملہ یہ ہے کہ مذہب کی حدود جہاں سے شروع ہوتی ہیں، مذہب کے افکار جہاں سے شروع ہوتے ہیں، اگر اس دائرے میں عقل قدم رکھے تو عقل کے بالوں پر جل جائیں گے۔ عقل کو اپنے دائرے میں رہنا چاہیے۔ اسلامی نقطہ نظر سے یہ عقل مطلوب ہے، اور قرآن کریم میں، کتاب و سنت میں جس عقل کا، جس تفکر کا، جس تدبر کا، جس تعقل کا تذکرہ کیا گیا ہے، اس سے مراد آوارہ عقل نہیں۔ جو آوارہ عقل خدا کی ذات و صفات پر تبصرے کرے، جو آوارہ عقل ملائکہ کا انکار کر دے، جو آزاد عقل معجزات کا انکار کر دے، جو آزاد عقل جنت و جہنم کا انکار کر دے، اور جو آزاد عقل بخاری مسلم کی بعض صحیح احادیث کو اس بنیاد پر رد کر دے کہ یہ عقل عام کے خلاف ہے، یہ آزاد عقل ہے، اس عقل کی ہم ہمت افزائی نہیں کریں گے۔ اسلام اس عقل کا خیر مقدم نہیں کرتا۔ اسلامی نقطہ نظر سے جو عقل کامل مطلوب ہے اپنے دائرے میں رہے، باادب ہو، گستاخ نہ ہو، جری نہ ہو۔ اب آئیے آپ کو ہم بتاتے ہیں کہ قرآن کریم میں اور احادیث نبوی میں کہاں کہاں اور کس طرح سے عقل کا، فطرت کا تذکرہ ہے۔ اگر قرآن کریم کا مطالعہ کیا جائے، میں نے اس سلسلے میں قرآن کریم کی آیات کا جب جائزہ لیا تو مجھے پتہ چلا کہ تقریباً 49 آیات میں اللہ رب العالمین نے عقل سے بنے ہوئے الفاظ کا استعمال کیا ہے۔ ان آیات کا اگر ذکر کیا جائے تو 1 گھنٹہ نہیں، کئی گھنٹے لگ جائیں گے۔ 49 آیات میں مختلف پس منظر میں مختلف چیزوں کو سامنے رکھ کر کے قرآن کریم نے عقل کا ذکر کیا ہے۔ کہیں کہا ہے افلا تعقلون، تم لوگ عقل سے کام کیوں نہیں لیتے؟ افلا یعقلون، وہ لوگ عقل سے کام کیوں نہیں لیتے؟ لعلکم تعقلون، تاکہ تم سمجھو۔
یہ اللہ تعالیٰ نے ذکر کیا ہے قرآن کریم کے اندر۔ مذہب اسلام عقل کا احترام کرتا ہے، مذہب اسلام عقل کی عزت کرتا ہے، مگر اس عقل کی عزت کرتا ہے جو اپنے دائرے میں رہے، گستاخ عقل نہ ہو، جری عقل نہ ہو، یہ بھی انتہا ضروری ہے۔ اسی لیے قرآن کریم کی بے شمار آیات میں ذکر ہے عقل کا، عقل کے مقام کا، عقل کی فضیلت کا اور عقل کی اچھی حیثیت کا۔ اس کے علاوہ 16 آیات ایسی ہیں جن میں اللہ تعالیٰ نے اولو الالباب کا ذکر کیا ہے۔ الباب کہتے ہیں عقل کو، عربی میں لب کی جمع ہے جس کا معنی عقل ہے۔ اولو الالباب عقل مند، دانشور، ہوشیار لوگ۔ اس طرح کی 16 آیات ہیں جن میں اللہ رب العالمین نے ذکر کیا ہے اولو الالباب کا۔ میں 3 آیات نقل کرتا ہوں۔ وَلَكُمْ فِي الْقِصَاصِ حَيَاةٌ يَا أُولِي الْأَلْبَابِ، اے عقل مندو تم لوگوں کے لیے قصاص میں زندگی ہے۔ آپ غور کر رہے ہیں اس موضوع کو ذرا دیکھیے۔ مذہب اسلام حدود کے معاملے میں، تعزیرات کے معاملے میں بہت حساس ہے، اصولی مذہب ہے۔ مذہب اسلام کا نقطہ نظر ہے اگر کوئی شخص جان بوجھ کر کسی کو ارادے قتل سے قتل کر دے، اللہ کا فیصلہ ہے، قرآن کا فیصلہ ہے اس قاتل کو قتل کر دیا جائے۔ اس پر ناقص عقل نے ہنگامہ کیا، ناقص عقل نے شور مچایا۔ آج کی دنیا بھی شور مچا رہی ہے۔ جب حدود و تعزیرات کی تنفیذ سعودی عرب میں ہوتی ہے تو لوگ شور مچاتے ہیں کہ بھئی یہ معلوم نہیں کہ لوگوں کا مذہب ہے، اس پر شور کیا مچایا گیا۔ دیکھیے عقل نے گستاخی کی تو کتنی غلط بات عقل نے کہی۔ عقل کہتی ہے، جدید دور کی عقل یا ادھوری عقل کہتی ہے، نابالغ کہہ دیجیے، جی نابالغ عقل کہتی ہے کہ یہ بات تو صحیح نہیں بھائی۔ کہنا یہ ہے کہ بھئی ایک شخص کو قتل کر دیا گیا اور جو دوسرے لوگ زندہ ہیں ان کو زندہ رہنے دیا جائے۔ ایک تو مارا گیا، اب بلا وجہ خامخواہ دوسرے کو کیوں مارا جائے؟ جو لوگ زندہ باقی بچے ہیں ان کو تو زندہ رہنے دیا جائے۔ اس لیے نابالغ عقل کا کہنا یہ ہے کہ بھئی قصاص یہ سزا ظلم ہے، تشدد ہے۔ مگر قرآن کریم نے عقل والوں کو چیلنج کیا ہے، عقل والوں کو چیلنج کر کے کہا ہے وَلَكُمْ فِي الْقِصَاصِ حَيَاةٌ يَا أُولِي الْأَلْبَابِ، اے عقل والو، عقل کا حوالہ دیا ہے، عقل والوں سے کہا ہے کہ عقل کو دستک دو، عقل کے دروازے کو دستک دے کر کے سوچو کہ قصاص میں زندگی ہے۔ کتنی بلیغ بات ہے، کتنی اچھی تعبیر ہے قرآن کریم کی۔ آپ اس کو یوں سمجھیں، دیکھیے آپ کے محلے میں اگر کوئی دہشت گرد ڈاکو آ جائے، اس کے ہاتھ میں بندوق ہو، ریوالور ہو اور وہ ان کو قتل کر دے، اب ظاہر سی بات ہے کہ عقل مندوں کا فیصلہ یہ ہوگا کہ اس دہشت گرد کو قتل کر دیا جائے، اس ڈاکو کو قتل کر دیا جائے۔ اگر کوئی نابالغ عقل اس کی وکالت کرے، ارے بھائی اس نے کچھ لوگوں کو مارا، اس کو تو زندہ رہنے کا حق دیا جائے۔ مگر آپ کو معلوم ہے اگر اس کو زندہ رہنے کا حق دیا جائے گا تو آئندہ کتنے لوگوں کو قتل کیا جا سکتا ہے، کتنے لوگوں کی جانیں جا سکتی ہیں۔ یا جیسے آپ کسی محلے میں کوئی شیر آ گیا اور وہ چیر پھاڑ کھا رہا ہے ان کو اور ان کو، اب کیا کوئی شخص یہ کہہ سکتا ہے کہ بھائی شیر کو مارنے کی ضرورت نہیں، اس کو بند کر دیا جائے، شیر کو مار دیا جائے گا تاکہ اور لوگوں کی زندگی باقی بچے۔ قرآن کریم نے اسی کو کہا ہے کہ اے عقل والو سوچو ذرا، قصاص میں زندگی ہے۔ بہرحال یہاں دیکھیے عقل مندوں کو خطاب کیا ہے قرآن کریم نے۔ ایک مقام پر قرآن کریم نے کہا انما یتذکر اولو الالباب، عقل والے ہی نصیحت حاصل کرتے ہیں۔ آپ دیکھ رہے ہیں انما یتذکر اولو الالباب، پڑھے لکھے حضرات جانتے ہیں جو میں ترجمہ کر رہا ہوں، عقل والے ہی نصیحت حاصل کرتے ہیں۔ تذکر، نصیحت حاصل کرنا، یہ عقل والوں کا کام ہے۔ گویا عقل کامل یا جو عقل سلیم یا قلب سلیم قرآن نے استعمال کیا ہے، نصیحت حاصل کرنے کی توفیق اسی کو ہوتی ہے۔ جو احادیث سمجھ کر عمل کرتے ہیں وہ رب کے بہت ہی عزیز ہوتے ہیں۔
اللہ رب العزت نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اس دنیا میں بھیجا کہ آپ وہ قرآن مجید جو زندگیوں کو بدلنے کے لیے اترا ہے، مطالعہ کی گہرائی میں، دلیل کی روشنی میں، صداقت کے میزان پہ، جو دنیا کے سارے مسائل کا حل ہے، اس قرآن مجید پر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم خود عمل کر کے دکھا دیں۔ احادیث کی سمجھ ہر مسلمان کے لیے لازمی ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی یہ قرآن مجید کی ایکسپلینیشن ہے، اس کی تشریح ہے، اس کی تعبیر ہے۔ مولانا ولی اللہ سعیدی۔ ہماری ذمہ داری یہ بنتی ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت ہی کریں۔ سمجھیے رسول اللہ سے جڑی وہ تمام باتیں جن پر عمل کر کے مومنین ہوتے ہیں اللہ کے قریب۔ تفہیم حدیث آج رات 8:30 بجے اور دوبارہ دوپہر 1 بجے انڈیا میں پیس ٹی وی اردو پر۔ شیخ عبد الہادی عمری ڈالیں گے روشنی۔ دین کو سمجھنے کے مؤثر، مفید اور فرسٹ ہینڈ جو ذرائع ہیں ان میں سے قرآن کے بعد حدیث یہ مؤثر ذریعہ ہے۔ باتیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے صفائی، پاکیزگی کا جو تصور پیش کیا، آج پوری دنیا جو تصور پیش کر رہی اس سے بہت آگے کا تصور ہے۔ کامیابی اور اصول کی۔ جب حدیث میں ایک چیز کلیئر ہو گئی، فل اسٹاپ، آپ کو کسی کی کوئی اوپینین کی اب ضرورت نہیں ہے، کیونکہ نبی نے جو فرما دیا وہ حرف آخر۔ تاکہ ہر دور میں مسلمانوں کو ملے صحیح دین رب کے کرم سے۔ حدیث کہہ رہی ہے جائز ہے، جائز ہے، بس ختم۔ آؤ حدیث سمجھیں۔ اگلا پروگرام پیس ٹی وی اردو پر۔ ایک اور آیت کریمہ بہت ہی اہم ہے۔ قرآن کریم کا ایک مزاج یہ ہے، اور اس مزاج کو اس وقت لوگ اجنبی سمجھ رہے ہیں۔ دیکھیے قرآن کریم ایمان کو عقل کی علامت قرار دیتا ہے۔ ایمان والوں کو قرآن کریم عقل مند کہتا ہے۔ آج کیا ہے بھائی، ایمان والوں کو بیوقوف کہا جاتا ہے، ایمان والوں کو بھولا بھالا کہا جاتا ہے، ایمان والوں کو نادان کہا جاتا ہے۔ آپ قرآن دیکھیے، قرآن نے کہا ہے ایک خاص بات کا ذکر کرتے ہوئے، اولئک الذین ھداھم اللہ واولئک ھم اولو الالباب۔ ایمان والوں کا تذکرہ ہے، یہی وہ لوگ ہیں جن کو اللہ نے ہدایت دی، اور یہی لوگ عقل والے ہیں۔ قرآن نے جو بات کہی، یہی لوگ عقل والے ہیں، یعنی ایمان والی ہی عقل والے ہیں۔ کیا سمجھا آپ نے؟ جو عقل مند ہوگا ایمان والا ہوگا، جو عقل مند ہوگا وہ آخرت کو مانے گا، جو عقل مند ہوگا وہ ملائکہ کو مانے گا، جو عقل مند ہوگا وہ جنت و جہنم کو مانے گا، جو عقل مند ہوگا وہ معجزات کو مانے گا۔ یہ قرآن کی سائد کا تقاضا ہے، یہی لوگ اولو الالباب ہیں۔ تو آپ دیکھ رہے ہیں کہ قرآن کریم کس طرح سے عقل والوں کا ذکر کرتا ہے، عقل کا احترام کرتا ہے۔ اور اس کے علاوہ اگر میں قرآن کریم کی ان آیات کی طرف اشارہ کروں جن آیات میں اللہ تعالیٰ نے دعوت دی ہے سوچنے کی، لعلکم تفکرون، لعلکم تدبرون، تدبر، تفکر، غور و فکر کرنا، سوچنا، یہ بھی عقل کامل کا کام ہے۔ وہ آیات بھی بہت زیادہ ہیں۔ ایک لیکچرار علی گڑھ کے انہوں نے بتایا کہ تقریباً 700-750 آیات میں کائنات کا، فلکیات کا تذکرہ ہے، اور اس میں عقل والوں کا، عقل کی اہمیت کا تذکرہ کیا گیا ہے۔ تو قرآن کریم یہ عقل کا بڑا احترام کرتا ہے، لیکن جیسا کہ میں نے ذکر کیا ہر عقل کا احترام نہیں کرتا ہے، دیوانہ عقل کا نہیں، نابالغ عقل کا نہیں، بلکہ بالغ عقل کا احترام کرتا ہے قرآن کریم۔ بہرحال اس سے معلوم ہوا کہ مذہب اسلام دین عقل ہے، اس لیے کہ قرآن کریم عقل کا احترام کرتا ہے۔ مذہب اسلام دین فطرت کس طرح سے ہے، آپ اس کا بھی تذکرہ دیکھیں۔ میں نے جو آیت کریمہ پڑھی تھی نقش راہ کے طور پر، اللہ نے فرمایا فاقم وجہک للدین حنیفا، تم اپنا رخ تمام چیزوں سے کٹ کر اللہ کی طرف کر دو، فطرت اللہ التی فطر الناس علیہا، یہ اللہ کی فطرت ہے، یہ اللہ کا دین فطرت ہے، یہ اللہ کا طریقہ فطرت ہے جس پر اللہ تعالیٰ نے لوگوں کو پیدا کیا ہے، اور اللہ کی تخلیق میں کوئی تبدیلی نہیں، کوئی چینجنگ نہیں۔ ذالک الدین القیم، یہی سیدھا دین ہے، لیکن اکثر لوگ جانتے نہیں۔ یہاں فطرت کی بہت سی تفسیریں کی گئی ہیں۔
اس وقت تفسیری اختلافات کے تذکرے کا موقع نہیں، موضوع کی مناسبت سے یا میں جس کو صحیح اور راجح قرار دیتا ہوں میں نے اس کا ترجمہ کیا ہے کہ یہی اللہ کا طریق فطرت ہے۔ قرآن نے بھی اس کا ذکر کیا ہے، بھئی یہ دین قیم طریق فطرت ہے۔ اور اس سلسلے میں ایک حدیث ہے بخاری و مسلم میں کئی جگہوں میں روایت آئی ہے، ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس حدیث کے راوی ہیں، مشہور مجتہد صحابی، مشہور فقیہ صحابی۔ علامہ ذہبی نے ابو ہریرہ کا ذکر جہاں کیا ہے تذکرۃ الحفاظ میں، ان کو فقیہ اور مجتہد محدث قرار دیا ہے۔ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول نے فرمایا ہر بچہ فطرت اسلام پر پیدا کیا جاتا ہے، فطرت پر پیدا کیا جاتا ہے، لیکن ماحول اس کو خراب کر دیتا ہے۔ اس کے والدین اس کو یہودی بنا دیتے ہیں، اس کے والدین اس کو نصرانی بنا دیتے ہیں، اس کے والدین اس کو مجوسی بنا دیتے ہیں۔ دیکھیے اس حدیث میں اللہ کے رسول نے یہ ذکر نہیں کیا ہے کہ اس کے والدین اس کو مسلمان بنا دیتے ہیں۔ اس سے بات محسوس ہوتی ہے کہ فطرت سے مراد فطرت اسلام ہے، اس لیے کہ اسلام دین فطرت ہے۔ اس حدیث کے فرمانے کے بعد اللہ کے رسول نے اسی آیت کی تلاوت کی جو آیت میں نے آپ کے سامنے پڑھی ہے۔ اس حدیث پہ بھی ذکر آیا اسلام دینی فطرت ہے۔ اس سلسلے میں ایک روایت کا اور میں ذکر کروں گا، وقت کی تنگ دامانی کے اشارات مل رہے ہیں، میں ایک حدیث کا اور ذکر کروں گا۔ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے، یہ روایت بھی صحیح مسلم کی ہے۔ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتی ہیں کہ اللہ کے رسول نے فرمایا 10 من الفطرہ، 10 چیزیں فطرت سے ہیں، فطرت سے ہیں، سنت انبیاء سے ہیں، جو بھی تشریح کر لیجئے، لفظ فطرت بھی استعمال کر سکتے ہیں۔ 10 چیزیں فطرت سے ہیں۔ کیا 10 چیزیں ہیں؟ غور سے سنیے گا۔ ہم لوگ دینی فطرت کو مانتے ہیں، دینی فطرت کے ماننے والوں کو دینی فطرت کی باتوں کو غور سے سننا چاہیے، اس کے مطابق زندگی گزارنا چاہیے۔ آپ نے ذکر کیا کہ 10 چیزیں فطرت سے ہیں۔ نمبر 1 موچ تراشنا، موچ موڑنا نہیں، قص الشارب، موچ تراشنا۔ نمبر 2 اعفاء اللحیہ، داڑھی کو معاف کر دینا۔ میں جو ترجمہ کیا ہے اس میں اخذ وغیرہ کی گنجائش نہیں رہتی ہے، داڑھی کو چھوڑ دینا، داڑھی کو چھوڑ دینا کہ وہ بڑھ جائے۔ نمبر 2 مسواک کرنا۔ نمبر 3 استنشاق الماء، ناک میں پانی لینا اور جھاڑنا۔ اس کے بعد قلم الاظفار، ناخون تراشنا، یہ فطری چیز ہے، ناخون بڑھانا غیر فطری چیز ہے۔ آپ ذرا غور سے سن لیں، جدید دنیا میں فیشن بن گیا ہے کہ بعض عورتیں ناخون بڑھاتی ہیں۔ اگر کسی دیہاتی شخص کو ایسی بیوی مل جائے تو وہ پہلی شب میں ڈر جائے گا بیچارہ کہ اس کے ہاتھ میں ناخون ہے، معلوم نہیں کیا ہو۔ تو بہرحال میں عرض کر رہا ہوں کہ قلم الاظفار، ناخون تراشنا، یہ فطری چیز ہے۔ غسل البراجم، آدمی جب ہاتھ پاؤں دھل رہا ہو، وضو کر رہا ہو، تو ہاتھ اور پاؤں میں جو انگلیاں ہیں اس میں جو پور ہے اس کو دھلنا قاعدے سے۔ نتف الابط، بغل کے بال کو نوچنا، بغل کے بال کو حلق کرانا نہیں، بڑا نازک مقام ہے، بڑی نازک جگہ ہے۔ جو لوگ بغل کے بال کو موڑتے ہیں بڑی کھجلاہٹ ہوتی ہے، بال موٹے بھی ہو جاتے ہیں۔ اب اگر کوئی آدمی شروع سے بغل کے بال کو اکھاڑنے کا عادی ہو تو تکلیف نہیں ہوگی اور بال بھی ختم ہو جائیں گے زیادہ۔ اور حلق العانہ، ناف کے نیچے ایک جگہ جو بال اگتا ہے اس کو موڑنا۔ اسی طرح سے انتقاص الماء یا انتفاض الماء، الفاظ دونوں پڑھ سکتے ہیں۔ تو انتقاص الماء یعنی پانی کو استعمال کر کے نجاست کو کم کرنا، یعنی استنجا کرنا۔ اور راوی نے کہا کہ میں 10ویں چیز بھول گیا، لگتا ایسا ہے کہ وہ مزہ ہے، یعنی مزہ مطلب یہ کہ کلی کرنا۔ دیکھیے ان 10 چیزوں کو اللہ کے رسول نے فطری امور قرار دیے ہیں، اور یقیناً اس میں انسانوں کے لیے کتنے فائدے ہیں، دینی فائدے ہیں، میڈیکل فائدے ہیں۔ ہر چیز کی افادیت کا ذکر کرنے کا موقع نہیں، تو اس حدیث میں بھی ذکر کیا گیا کہ اسلام دینی فطرت ہے، اس بات کا اندازہ ہوا۔ اب آئیے میں آخری پیرا میں ایک چیز کا ذکر کر دوں، عقل کے حوالے سے بعض دینی امور کا تجزیہ، عقل کے حوالے سے یا حکمت کے حوالے سے یا جدید علوم کے حوالے سے میں بعض دینی امور کا ایک جائزہ لے رہا ہوں۔ میں اس سلسلے میں سب سے پہلے خدا اور مذہب کے تصور کو لیتا ہوں۔ خدا اور مذہب کا تصور، اس کائنات کا خدا ہے، اس کائنات کو کسی نے پیدا کیا ہے۔ مذہب کا تصور فطری ہے، لیکن نابالغ عقل کیا کہتی ہے؟ خدا کی کوئی ضرورت نہیں،
مذہب کی کوئی ضرورت نہیں. خدا کا تصور انسانی بزدلی کا نتیجہ ہے. مذہب کا تصور انسان کے دل و دماغ میں کائنات کی تشریح نہ کرنے کا نتیجہ ہے. یہ نابالغ عقل کہتی ہے, ناقص عقل کہتی ہے. لیکن قرآن کریم میں اور سنت رسول میں اور مذہبی اسلام نے خدا کے تصور کو کتنا اجاگر کیا ہے اور مذہب کو انسان کی ضرورت قرار دیا ہے. اب آپ عقل کامل کا جائزہ لیں. اگر غور سے دیکھا جائے تو عقل کامل کا فیصلہ یہ ہے کہ اس کائنات کے خدا ہے, مذہب کی ایک ضرورت ہے. میں ایک بار جب میں دارالعلوم دیوبند میں پڑھ رہا تھا اور واپسی میں میری ملاقات ایک کمیونسٹ سے ہوئی, میں غالباً فضیلت اول میں تھا, تو وہ پوچھنے لگا کہ آپ کہاں پڑھتے ہیں, کہاں تعلیم حاصل کرتے ہیں. تو میں نے بتایا کہ میں دارالعلوم دیوبند میں پڑھ رہا ہوں, وہاں کیا پڑھایا جاتا ہے. اس نے کہا کہ بھی آپ لوگ یہ خدا خدا کیا کرتے ہیں, مذہب کیا کرتے ہیں. اس نے کہا کہ بھائی خدا کا تصور اس کی کوئی ضرورت نہیں, مذہب کے تصور کی کوئی ضرورت نہیں. جب انسان کائنات کو نہیں سمجھ سکا تھا, جب انسان نے کائنات کو پڑھا نہیں تھا, تو یہ جاہلیت کے زمانے میں بات تھی کہ بھئی خدا ہے اور مذہب ہے, اس کی ضرورت ہے. میں نے اس سے پوچھا کہ ایک بات بتاؤ یار, ایک بات یہ بتاؤ, مجھے دکھاؤ کہ کیا دنیا کی کوئی چیز بغیر بنانے والے کے بن گئی ہے. اس نے کہا کہ آٹومیٹک مشینیں ہیں. میں نے کہا سنیے, آٹومیٹک مشینوں کو آٹومیٹک بنانے والا بھی کوئی ہوتا ہے. بھئی کیا کوئی آٹومیٹک مشین خود بن جاتی ہے کیا؟ کسی مشین کو آٹومیٹک بنانا کسی کاریگر کا کام ہے, کسی فنکار کا کام ہے. میں نے کہا آپ کوئی مثال دے دیجئے کہ کائنات کی کوئی چیز بغیر کسی بنائے ہوئے بن گئی ہے. وہ کافی پریشان ہوا. اس نے کہا کہ ایسا ہے, اس کائنات میں ایک قوت ہے, وہ قوت کار فرما ہے, اسی قوت کے نتیجے میں ساری چیزیں وجود میں آئی ہیں. میں نے کہا سن لیجئے, آپ کائنات میں جس قوت کا ذکر کر رہے ہیں اور نابالغی کی وجہ سے اس قوت کو سمجھ نہیں پا رہے ہیں, مذہبی اسلام بھی کائنات میں ایک قوت کو کار فرما مانتا ہے, اور مذہبی اسلام بڑی وضاحت کے ساتھ, بڑی تفصیل کے ساتھ کہتا ہے کہ اس قوت کا نام رب ہے, اس قوت کا نام خدا ہے. تو واقعہ یہ ہے کہ اللہ کا اقرار, اللہ کی توحید کا اقرار, یہ انسانی فطرت میں شامل ہے. اس لیے کہ عہد الست میں جب روحوں سے اللہ تعالیٰ نے سوال کیا تھا, اقرار کرا لیا تھا, تمام روحوں نے اس بات کا اقرار کیا تھا کہ آپ میرے رب ہیں. اس شخص کو کہنا پڑا کہ یہ قوت کار فرمائے. تو اگر آدمی عقل کامل سے سوچے تو یہ بات محسوس کرے گا کہ بھائی عقل یہ خدا ہے, خدا کی ضرورت ہے, خدا ازلی ہے, ابدی ہے, مذہب کی ضرورت ہے. اس سلسلے میں آگے میں بات بڑھا رہا ہوں. یہ عقید آخرت کے بارے میں چند باتیں عرض کر دوں. دیکھیے, عقید آخرت کے تعلق سے پرانے زمانے سے لے کر کے اب تک عقل نے اپنی نابالغی کی وجہ سے, چاہے وہ مشرکین مکہ کی عقل رہی ہو, چاہے وہ فلاسفہ کی عقل رہی ہو, یا 20ویں صدی میں اہل مغرب کی عقل ہو, ان لوگوں نے نابالغی کی وجہ سے مختلف انداز کی باتیں عقل کے بارے میں کی ہیں. جیسے مثال کے طور پر یہ چیز کہی جاتی تھی پہلے کہ بھائی دوبارہ زندہ کیا جانا بڑا مذہقہ خیز ہے. کیا کہتے تھے مشرکین؟ دوبارہ زندہ کیا جانا یہ بہت ہی ناکامی کا لوٹنا ہوگا. اذا کنا عظاما نخرا تلک اذا کرۃ خاسرہ, ہم جب سڑگل جائیں گے تو بڑا گھاٹے کا واپس ہونا ہوگا. اگر کہیں تخلیق ہوئی بھی, کہیں ناک غائب ہے, کہیں ہاتھ غائب ہے, کہیں پاؤں غائب ہے, کہیں کچھ غائب ہے, تلک اذا کرۃ خاسرہ. یا یہ بڑا اعتراض تھا لوگوں کا کہ بھئی مرنے کے بعد ہم دوبارہ زندہ نہیں کیے جائیں گے, یہ تو بڑا عجیب و غریب چیز ہے. یہ بات کہی جاتی تھی. اور بعد کی صدیوں میں بھی, خیر مناطقہ اور فلاسفہ کی یہ چیز تو نہیں تھی, لیکن ادھر جدید یورپ میں جب نظریہ کمیونزم پیدا ہوا, کارل مارکس کے سرمایہ کی وجہ سے یہ ذہن آیا کہ صاحب کی زندگی دوبارہ نہیں ہے. لیکن مذہب اسلام کہتا ہے کہ آدمی دوبارہ زندہ کیا جائے گا, اس کا حساب کتاب ہوگا, اسی سرزمین کو قیامت کا میدان بنایا جائے گا اور بڑا تفصیلی حساب ہوگا. جدید علوم نے مذہب اسلام کی اس بات کی پوری تائید کی. آپ پڑھیے اس سلسلے میں میڈیکل سائنس, آپ کو پتہ چلے گا کہ میڈیکل سائنس کا کہنا ہے کہ ہر شخص, ہر جاندار جب مر جاتا ہے تو اس کے جسم میں کچھ ایسے خلیے,
اس کے جسم میں کچھ ایسے ٹکڑے ہیں کہ وہ ٹکڑے زمین میں گھل مل جاتے ہیں، لیکن ہر چھوٹے سے چھوٹے ٹکڑے میں اسی طرح کے انسان، اسی طرح کی جانور بننے کی پوری صلاحیت ہے۔ دیکھیے، جس چیز کو قرآن کریم نے، جس چیز کو سنت رسول نے، جس چیز کو وحی الہی نے بہت پہلے بات کہی تھی، جدید علوم نے اربوں روپے خرچ کر کے وہی بات کہی ہے کہ بھئی پورا امکان روشن ہے، سارے امکانات روشن ہیں کہ انسان کی دوبارہ تخلیق ہو۔